بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ممتاز علی خاکسار اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صرف سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج میں وی لاگ کے ذریعے آپ کے ساتھ جو گفتگو شیئر کروں گا وہ کرونا وائرس کے دوران فلاحی تنظیموں کے کردار کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج سے ایک سال قبل مارچ 2020 کے اندر جب آزاد کشمیر کے اندر پہلا کرونا وائرس کا مریض داخل ہوا تو بہت خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یقیناً ناظرین، جہاں اس کرونا وائرس نے جو ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین طاقتوں کو بے بس کر دیا ہے، ان کی جگہ اگر آزاد کشمیر حکومت کو لے لیں، اس کے وسائل کو لے لیں اور عام حالات میں سرکاری اسپتالوں کے اندر مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کو لے لیں تو یقیناً یہ خدشات اور تفضیلات تو پیدا ہونے تھے کہ آخر ہمارا کیا ہوگا۔ عام شہریوں کے اندر یہی تاثر تھا کہ کرونا وائرس سے ہم کس طرح نپٹیں گے، کس طرح مقابلہ کریں گے۔ بہرحال ناظرین، وقت گزرتا گیا، تبدیلیاں آتی گئیں اور لوگ اس موذی مرض سے نپٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے رہے، اور آج بھی جو صورتحال چل رہی ہے وہ اسی صورتحال کے راؤنڈ بورڈ چل رہی ہے کہ مریض آ رہے ہیں اور کچھ صحت یاب ہو رہے ہیں، کچھ بیچارے وہ اس وائرس سے متاثر ہو کر جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ صرف میں میر کی بات نہیں کر رہا یا کشمیر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دنیا کے اندر یہی SOPs ہیں اس وائرس سے نپٹنے کے لیے۔ ناظرین، اگر ہم اس پر غور کریں تو یہاں پر بھی فلاحی تنظیموں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ وائرس داخل ہوا، میر کے اندر پہلا مریض آیا تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر صرف ایک وینٹیلیٹر مشین تھی اور بہت پریشانی تھی پورے شہر کے اندر کہ اگر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو صرف ایک وینٹیلیٹر مشین کس طرح مقابلہ کرے گی۔ پھر یکدم ایک جذبہ پیدا ہوا میر کے شہریوں کے اندر، فلاحی تنظیموں کے اندر اور دنیا کے اندر جہاں جہاں میر سے تعلق رکھنے والے مخیر حضرات آباد تھے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 11 وینٹیلیٹر مشینیں حاصل کر لیں، اور وہ 11 وینٹیلیٹر مشینیں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی انتظامیہ کے حوالے کر دیں۔ آگے یہ سسٹم چلتا رہا، حالات بدلتے رہے، لیکن فلاحی تنظیموں کا جو ایک کنیکشن تھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اسپتال کے ساتھ وہ قائم رہا، جڑا رہا۔ ناظرین، آج چونکہ ایک سال گزر جانے کے بعد اگر میں بات کروں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی تو جہاں آزاد کشمیر کے دیگر علاقے متاثر ہیں وہاں خاص طور پر میر بہت زیادہ متاثر ہے، اور اس وقت بھی 45 اور 46 کے راؤنڈ بوٹ مریض جو ہیں وہ آئسولیشن وارڈ میں داخل ہیں۔ ناظرین، آئسولیشن وارڈ میں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم جو فیس کیا جا رہا ہے وہ آکسیجن کے سلنڈروں کا ہے، جو دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس جو موجود سلنڈر ہیں اس سے ہم گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو پریشانی کی کیفیت ہے ان کی عدم دستیابی کی وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی جو ایک فلاحی تنظیم ہے کوٹ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، اس نے آج 150 سلنڈروں کا تحفہ دیا ہے۔ 150 آکسیجن کے سلنڈر آج اس تنظیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے انتظامیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس طرح اسپتال کے انتظامیہ کے پاس موجود 210 سلنڈر تھے، آج ان میں 150 کے اضافے کے بعد ان کی تعداد 360 ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ خوشائند بات ہے، اور خاص طور پر جو میر کے اسپتال میں زیر علاج کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کے لیے یہ آج ایک بڑا دن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس فلاحی تنظیم نے ایک بڑا کام کر دیا ہے۔ میری آج ڈاکٹر فاروق احمد نور جو MS ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے، ان سے بات ہوئی ہے تو ان کے مطابق یہ کہنا تھا کہ پہلے جو ہمارے پاس سلنڈروں کی موجودگی میں جو ایک آکسیجن کا بیک اپ تھا وہ 24 گھنٹے تھا، اور ان 150 سلنڈروں کے مل جانے کے بعد ہمارے پاس جو بیک اپ ہے آکسیجن کا وہ 48 گھنٹے ہو گیا ہے۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، ان کے چیئرمین، ان کے ممبرز، گورننگ باڈی، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پہ اسٹیپ فارورڈ کیا اور ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے خود انہوں نے آفر کی جی کہ ہم آپ کی یہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے آج جو ہے عمل بھی کر لیا۔ اس سلسلے میں یقیناً یہ ایک ایسی ٹیم ایفرٹ تھی جس میں اگر ہم سب مل کے یہ ایفرٹ نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن یہاں پہ نصیب نہ ہوتا۔ اس وقت آج ہمارے پاس کووڈ وارڈ میں 41 پیشنٹس ہیں جو کہ ایڈمٹڈ ہیں، اور ان میں سے 35 جو ہیں آکسیجن پہ ہیں، اور اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہائی فلو اور لو فلو، اور تقریباً ہمارے 24 پیشنٹس ہیں جو کہ ہائی فلو پہ چل رہے ہیں،
اور 11 جو ہیں وہ لو فلو پہ ہیں۔ ناظرین اسی طرح ایک اور تنظیم بھی ہے مڈ لینڈ ڈاکٹر ایسوسیشن، یہ بھی بڑا کام کر رہی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے۔ اسپتال کے اندر چونکہ یومیہ 130 اور 40 کے راؤنڈ بوٹ آکسیجن کے سلنڈرز خرچ ہو رہے ہیں، ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس پر اٹھنے والے اخراجات میں سے جو 50% اخراجات ہیں وہ یہ مڈ لینڈ ڈاکٹرز ایسوسیشن برداشت کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو مریضوں کے لیے دوائیات ہیں، جو ڈاکٹرز کے لیے ضروری سامان ہے، وہ بھی یہ تنظیم دے رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین یہ ایک بڑا کام ہے ان فلاحی تنظیموں کا، اور جنہوں نے مل پر کے لوگوں کو جو ہے اس مشکل وقت میں بھی یاد رکھا۔ ناظرین یہ تھی صورتحال مخیر حضرات کے تعاون کی اور جو ہے فلاحی تنظیموں کے تعاون کی مل پر کے سرکاری اسپتال کے ساتھ۔ ناظرین اس ساری صورتحال کے بعد جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے، جس چیز کا ہم نے جائزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر حکومتی کارکردگی کیا ہے، حکومتی وسائل کہاں کھڑے ہیں، اور جن ہاتھوں میں یہ سب کچھ دیا گیا ہے کیا وہ ہاتھ صاف ہیں۔ اسی طرح کے بے شمار سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین میری معلومات کے مطابق آئسولیشن وارڈ کے اندر زیر علاج مریضوں پر میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہیں، ان کی نگرانی کے لیے تو شاید وہ 2-4 ڈاکٹر جن میں ڈاکٹر طارق مسعود بھی ہیں، ڈاکٹر امجد بھی ہیں، شامل ہوں، لیکن آئسولیشن وارڈ کے اندر مریضوں کے علاج کے لیے جو ہے باقاعدہ وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ میری معلومات کے مطابق اس آئسولیشن وارڈ کے اندر یعنی کہ آئسولیشن وارڈ کو ٹریننگ ڈاکٹرز کے حوالے کیا گیا ہوا ہے، جو کہ یقیناً یہ ایک خوشائند بات نہیں ہے۔ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جہاں مخیر حضرات تعاون کر رہے ہیں، جہاں فلاحی تنظیمیں اچھے انداز میں تعاون کر رہی ہیں، یہاں پر میں ایک اور بات کو ایڈ کرتا چلوں۔ لاریب کمپنی نے اس آکسیجن پلانٹ کی فراہمی کے لیے، بلکہ آکسیجن پلانٹ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر پلانٹ کی تنصیب کے لیے تقریباً 90 لاکھ روپے کی ادائیگی کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے فلاحی ادارے، فلاحی تنظیمیں، مخیر حضرات تعاون کر رہے ہیں، لیکن اس تعاون کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر اچھے طریقے سے استعمال ہونا چاہیے۔ جو آکسیجن کی کمی کی شکایت ہے آئسولیشن وارڈ کے اندر، اس کمی کی شکایت کو فوری طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مریض جو عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ آئسولیشن وارڈ کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کی سخت کمی ہے، اتنا بڑا فالو اپ ہونے کے باوجود، بیک اپ ہونے کے باوجود اگر یہ مریض کہتے ہیں کہ آکسیجن ہمیں نہیں مل رہی تو پھر اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، آئسولیشن وارڈ کو ٹریننگ ڈاکٹرز کے حوالے کرنے کے بجائے پراپر میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے حوالے کیا جائے، تاکہ ان کو یہ علم ہوگا کہ ان کے سامنے جو مریض زیر علاج ہے، اگر اس کو وینٹیلیٹ پہ لے کے جانا ہے تو اس کو ایک ٹائم میں کتنی آکسیجن کی ضرورت ہے۔ یہ یقیناً ایک ٹریننگ ڈاکٹر کی نسبت اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے سامنے جو مریض زیر علاج ہے اسے کس قدر آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اتنے سینسیٹیو معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ ڈاکٹرز کے بجائے باقاعدہ حکومت کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں پر فراہم کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو شکایت میں اضافہ ہو گیا ہے، اسپتال کے اندر آکسیجن کی کمی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پراپر ڈاکٹر موجود نہیں ہیں، یہ شکایت ختم ہونی چاہیے۔ ایک طرف جو ہے وسائل وہ مخیر حضرات پورا کر رہے ہیں، لیکن ان وسائل کا درست استعمال کرنا یہ اسپتال کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔